ماں نے ہی بیٹے کی زندگی برباد کر دی۔ میری بیوی بے ہوش تھی اور ماں خاموش۔ میرا نام حارث ہے اور میں کئی سال پردیس میں محنت کر کے آج اچانک اپنے گھر لوٹا تھا۔ دل میں ایک ہی خیال تھا کہ بیوی کو سرپرائز دوں گا اور اس کے چہرے پر خوشی دیکھوں گا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب میں نے گھر کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ اندر خاموشی ایسی تھی جیسے گھر سانس روک کر کھڑا ہو۔ میں نے لائٹ جلائی تو دل زور سے دھڑک اٹھا، کیونکہ صحن کے ٹھنڈے فرش پر میری بیوی زینب گیلے کپڑوں میں سمٹی ہوئی لیٹی تھی۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، اس کے بال بکھرے تھے اور ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ میں گھبرا کر اس کی طرف لپکا اور اسے آواز دی، مگر وہ نیم بے ہوش تھی۔ میں نے اسے فوراً اٹھایا اور کمرے کی طرف لے آیا۔ کمرے کی روشنی میں جب اس کا چہرہ صاف نظر آیا تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ یہ وہ زینب نہیں لگ رہی تھی جسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ کمزور ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور جسم جیسے جان چھوڑ رہا ہو۔ میں نے اسے بستر پر لٹایا اور کمبل اوڑھایا۔ تب میری نظر اس کے پیٹ پر پڑی اور وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے ہولناک لمحہ بن گیا۔ اس کا پیٹ ابھرا ہوا تھا، وہ حاملہ تھی، ماں بننے والی تھی اور میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ میں نے تو اسے چھوا تک نہ تھا، میں تو برسوں پردیس میں رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے زینب کو بلایا اور سخت آواز میں پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ ہوش میں آئی تو اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ وہ رونے لگی اور کانپتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بار بار سر ہلا رہی تھی جسے بولنے کی ہمت نہ ہو۔ پھر اس نے لرزتے ہاتھ سے میرے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کمرے کے دروازے پر میری ماں کھڑی تھی اور ساتھ میری چھوٹی بہن بھی تھی۔ دونوں کے چہروں پر عجیب سی سختی تھی۔ میری ماں کی آنکھوں میں وہ شفقت نہیں تھی جو میں برسوں سے جانتا تھا، بلکہ ایک ٹھنڈا سا اطمینان تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا، وہ اب سسکیاں لے رہی تھی اور میری قمیض مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی، جیسے مجھے چھوڑ دے گی تو سب ختم ہو جائے گا۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ماضی کی تصویریں ابھرنے لگیں، میرے بڑے بھائیوں کی شادیاں، ماں کی تنہائی اور میرا وہ وعدہ کہ میں شادی کے بعد ماں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے زینب سے بھی یہی کہا تھا کہ یہ گھر اس کا اپنا گھر ہوگا، مگر آج اسی گھر میں میری بیوی فرش کی ٹھنڈک سے کانپ رہی تھی اور اس کے پیٹ میں ایک ایسا راز پل رہا تھا جس نے میری دنیا ہلا دی تھی۔ میری ماں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور سخت لہجے میں بولی، اپنے اب پوچھنے کا کیا فائدہ، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اس ایک جملے نے میرے دل پر ہتھوڑا مار دیا۔ میں نے زینب کو دیکھا، اس کی نظریں جھکی تھیں اور آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرے اندر ایک خوفناک طوفان اٹھ رہا تھا اور مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل سچ ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ میں پوری رات جاگتا رہا۔ زینب بخار میں تپ رہی تھی اور بار بار چونک کر آنکھ کھولتی جیسے کسی ڈراؤنے خواب سے نکل کر آئی ہو۔ میں اس کے سرہانے بیٹھا، اس کے ہاتھ تھامے رہا، مگر میرے اندر سوالوں کا شور تھا جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ فجر کے قریب جب اس کی حالت کچھ سنبھلی تو میں نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ اس نے کمزور سی نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور فوراً آنکھیں بند کر لیں، جیسے نظریں ملانے سے ہی کوئی آفت ٹوٹ پڑے گی۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، زینب، اب تمہیں سچ بتانا ہوگا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور جو بھی ہے میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے اور آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے۔ اس نے بہت دیر تک کوئی جواب نہ دیا، پھر دھیرے سے بولی، حارث، اگر میں نے پہلے بتایا ہوتا تو شاید آج زندہ نہ ہوتی۔ اس ایک جملے نے میری دل میں خنجر گھونپ دیا۔
اس نے ٹوٹے لفظوں میں بتایا کہ میرے پردیس جانے کے کچھ ہی دن بعد گھر کا رویہ بدلنے لگا۔ پہلے تانے، پھر سختی اور پھر بھوک کے دن شروع ہو گئے۔ اسے کہا جاتا کہ جہیز نہیں لئی تو اب کام کر کے پورا کرو۔ ماں کا حکم تھا کہ اسے صبح سے رات تک کام میں جوت دیا جائے، اور بہن ہر بات پر ذلیل کرتی تھی۔ زینب نے کہا کہ وہ سب برداشت کرتی رہی کیونکہ اسے یقین تھا کہ میں لوٹ آؤں گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس نے سر جھکا کر وہ بات کہی جس سے میرے جسم کا خون جم گیا۔ اس نے بتایا کہ ایک رات جب وہ شدید کمزوری کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی تو اسے ہوش آیا تو اس کی حالت بدلی ہوئی تھی اور جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا مگر اس کے بعد اس کی زندگی جہنم بن گئی۔ اسے خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور دھمکایا گیا کہ اگر اس نے منہ کھولا تو مجھ تک زندہ نہیں پہنچے گی۔ میں سن ہو کر بیٹھا رہا، میرے کانوں میں آوازیں گونج رہی تھیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میری اپنی ماں کا گھر میری غیر موجودگی میں یہ سب کچھ کر چکا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اس سے کہا کہ یہ بچہ تمہارا گناہ نہیں، یہ ظلم کا نشان ہے اور تم اکیلی نہیں ہو۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور میری ماں اندر آئیں۔ ان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تم نے اس سے کیا باتیں کی ہیں؟ میں نے کھڑے ہو کر پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، امی اب سب ختم ہو چکا ہے، اب یہ سب نہیں چلے گا۔ میری ماں کا چہرہ سخت ہو گیا اور وہ بولی، اگر تم نے زبان چلائی تو اس گھر سے نکل جاؤ گی۔ میں نے پلٹ کر زینب کو دیکھا، وہ کمبل میں سمٹی ہوئی مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی آخری امید میں ہوں۔ اس لمحے مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اگلا قدم جو میں اٹھاؤں گا وہ میری پوری زندگی بدل دے گا، اور یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا مگر ناگزیر ہوگا۔ میری ماں کے الفاظ ابھی ہوا میں گونج رہے تھے اور میرا دل کسی جنگ کے میدان میں کھڑا تھا۔ ایک طرف ماں تھی جس کے قدموں تلے جنت بتائی جاتی ہے، اور دوسری طرف میری بیوی تھی جو ظلم کی چکی میں پس کر ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ رشتے صرف نام کے نہیں ہوتے، ان میں انصاف بھی لازم ہوتا ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور زینب کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا جسم اب بھی کمزور تھا مگر اس کی گرفت میں ایک بے بسی تھی جو مجھے توڑ رہی تھی۔ میں نے ماں کی طرف دیکھ کر کہا، امی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، مگر میں ظلم کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر میری بہن چیخ پڑی اور بولی، بھائی آپ اس عورت کے لیے ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ میں نے تلخی سے جواب دیا، میں اس عورت کے لیے نہیں سچ کے لیے کھڑا ہوں۔ بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر ان آنسو میں ندامت نہیں تھی، صرف خوف تھا کہ اب سب راز کھلنے والے ہیں۔ ماں نے سخت لہجے میں کہا کہ یہ سب اس کی اپنی غلطی ہے، اگر صبر کرتی تو یہ دن نہ دیکھتی۔ میں نے پہلی بار آواز بلند کی اور کہا، صبر ظلم سہنے کا نام نہیں ہوتا۔ امی زینب میری امانت تھی اور آپ نے اس امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرا گلہ بھر آیا مگر میں رکا نہیں، کیونکہ اگر میں آج چپ رہ جاتا تو ساری زندگی خود سے نظریں نہ ملا پاتا۔ زینب نے کمزور آواز میں کہا، حارث مجھے یہاں نہیں رہنا، میں ڈر گئی ہوں۔ اس ایک جملے نے میرا فیصلہ آسان کر دیا۔ میں نے اس کے لیے چادر درست کی اور آہستہ سے کہا، تم اب یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رہو گی، میں تمہیں لے جا رہا ہوں۔ میری ماں نے غصے میں کہا، اگر تم اس دروازے سے باہر گئے تو سمجھ لینا تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں نے چند لمحے ماں کو دیکھا، اس چہرے کو جسے میں نے ہمیشہ دعا کی حالت میں دیکھا تھا، مگر آج اس چہرے پر رحم نہیں تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور کہا، تعلق خون سے نہیں انصاف سے بنتا ہے۔ میں زینب کو سہارا دے کر اٹھا، اس کے پاؤں ٹھیک سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی جیسے اب بھی معافی کی امید ہو، مگر مجھے معلوم تھا کہ یہاں معافی نہیں عزت چاہیے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا نے جب ہمیں چھوا تو زینب کانپ گئی۔ میں نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دی اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔
سڑک سنسان تھی اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا، مگر میرے اندر ایک عزم روشن ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آگے راستہ مشکل ہے، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں نے آج قدم پیچھے کھینچا تو یہ عورت اور اس کا ہونے والا بچہ کبھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ہم ایک رکشے میں بیٹھے۔ زینب نے میرا ہاتھ تھام لیا اور دھیرے سے کہا، حارث، آپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ قدم نہیں، فرض تھا۔ اب جو بھی ہوگا ہم دونوں مل کر برداشت کریں گے۔ اس وقت مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اصل امتحان ابھی شروع ہوا ہے اور آنے والا وقت ہمیں مزید کٹھن فیصلوں کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ ہسپتال کی سفید دیواروں کے درمیان بیٹھا میں زینب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نیم خنودگی میں تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے شدید کمزوری اور زہریلی دوا دی گئی تھی جو اسے بے ہوش رکھنے کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ سب حادثہ نہیں تھا بلکہ باقاعدہ منصوبہ تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے خاموشی سے رپورٹ مانگی اور زینب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ اب سچ سامنے آئے بغیر میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چند دن بعد زینب کی حالت سنبھلنے لگی۔ اس نے خود مجھ سے کہا، حارث، اب میں مزید نہیں چھپاؤں گی۔ جس رات میں بے ہوش ہوئی تھی اس دن امی نے دودھ کا گلاس دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے پیا میری آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب ہوش آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا اور بہن نے آ کر کہا، اگر زبان کھولی تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد وہ شخص کئی بار آیا، جیسے گھر کے کام کے بہانے بلایا جاتا تھا، وہی اس ظلم کا ذمہ دار تھا۔ میں نے اس شخص کا نام پوچھا تو زینب نے بتایا کہ وہ محلے کے ایک جان پہچان والے کا رشتہ دار تھا جسے بہن نے پیسوں کا لالچ دے کر بلایا تھا، اور ماں سب جانتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ زینب بدنام ہو جائے تاکہ اسے گھر سے نکالا جا سکے اور وہ مجھ پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈال سکیں۔ یہ سن کر میرا وجود لرز گیا۔ جس ماں نے مجھے جنم دیا اسی نے میری زندگی کو تاریکی میں دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے خاموشی سے تمام ثبوت اکٹھے کیے، ڈاکٹر کی رپورٹ، زینب کا بیان اور وہ پیغامات جو بہن کے فون سے ملے جن میں وہ اس شخص کو بلانے کی بات تھی۔ میں سیدھا تھانے گیا اور سچ بیان کر دیا۔ کچھ دنوں میں وہ شخص پکڑا گیا۔ اس نے سب کچھ قبول کر لیا اور بتایا کہ اسے پیسے اور دھمکی دونوں دی گئی تھی۔ ماں اور بہن کے نام سامنے آتے ہی محلہ گونج اٹھا۔ جب پولیس ماں کے دروازے پر پہنچی تو وہ ٹوٹ گئی۔ بہن رو رو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ میں وہاں نہیں گیا، مگر مجھے خبر ملی کہ سچ نے سب کو بے نقاب کر دیا تھا۔ وہ عزت جس کے نام پر ظلم کیا گیا، وہی عزت سب سے پہلے مٹی میں مل گئی۔ کچھ مہینے بعد زینب نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میں نے اس ننھے وجود کو گود میں لیا تو مجھے لگا اللہ نے ہمیں نئی زندگی دے دی ہے۔ ہم نے شہر بدل لیا، نئے سرے سے گھر بسایا۔ زینب کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، سکون تھا اور میرے دل میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ ماں نے بعد میں پیغام بھیجا مگر میں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے رشتہ نہیں توڑا، میں نے صرف ظلم سے فاصلہ رکھا۔ آج میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر یہ جانتا ہوں کہ میں نے ایک مرد ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ میں نے ماں کی نافرمانی نہیں کی، میں نے ناانصافی کی نافرمانی کی، اور یہی میری جیت ہے، یہی انجام ہے اور یہی میرا سکون ہے۔ حارث کا بیٹا جب بڑا ہوا اور اسے یہ سب سچ معلوم ہوا تو اس کا دل مطمئن نہ ہو سکا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگرچہ اس کی دادی اور پھوپھی نے بہت بڑا ظلم کیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے باپ کی ماں اور بہن تھی۔ اس نے حارث سے کہا کہ وہ ان کو یوں سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر سکون محسوس نہیں کرتا۔ بیٹے کی ہدایت، بیٹے کی بات نے حارث کے دل کو ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ انصاف ہو چکا ہے، مگر حارث نے خود تھانے جا کر قانونی راستے سے ماں اور بہن کی ضمانت کروائی، مگر ان سے کوئی تعلق بحال نہیں کیا۔ وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بوجھ کے ساتھ زندگی نہ گزارے۔ چند دن بعد حارث نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے وہ شہر چھوڑ دیا جہاں ہر دیوار اسے ماضی کی یاد دلاتی تھی۔
وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر دوسرے شہر منتقل ہو گیا۔ وہاں ایک نئی زندگی شروع کی، بغیر خوف، بغیر نفرت اور بغیر کسی شکایت کے۔ اس نے اپنے بیٹے کو یہی سکھایا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا فرض ہے، مگر دل میں زہر پالنا نہیں۔ ماں اور بہن اپنی دنیا میں رہ گئیں اور حارث اپنی دنیا میں ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، کیونکہ کچھ رشتے معاف تو کیے جا سکتے ہیں مگر دوبارہ جیے نہیں جا سکتے۔